सेकंड सेमेस्टर में अरमगान इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ले रहे थे, मगर अब वो क्लास में गायब दिमागी से नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि अरमगान का रवैया यूनिवर्सिटी में बिल्कुल उस्तादों जैसा होता था और वो इससे भी सब स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन इस सेमेस्टर का वो वाहिद कोर्स था जो इसकी समझ से बालातर था। क्लास में दिया गया लेक्चर इसके सर पर से गुजर जाता था। एमन ने इसे मशवरा दिया कि वो घर पर अरमगान से पढ़ाई में मदद ले लिया करे, लिहाजा शाम को वो हिम्मत करके नोट्स लेके इनके पास आ गई। वो फरागत से बैठे टीवी देख रहे थे। आप मुझे पढ़ा देंगे? वो सोफे के पास आ खड़ी हुई। उन्होंने टीवी से नज़रें हटाकर इसकी तरफ देखा। बालों को ऊंची सी पोनी में बांधे, गुलाबी रंग की सादा सी शलवार कमीज़ में मलबूस हमरंग दुपट्टा शानों पर फैलाए वो बहुत ही मुअद्दब सी नज़र आ रही थी। बैठो। उन्होंने रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। वो फ्लोर कुशन सोफे के करीब करके बैठ गई। क्या पढ़ना है? अरमगान ने पूछा। 56 का आइन। इसने नोट्स इनकी तरफ बढ़ाए। उन्होंने नोट्स एक तरफ रख दिए और अपने मखसूस अंदाज में 56 के दस्तूर के अहम निकात पर रोशनी डालने लगे। वो नोटबुक में अहम अहम पॉइंट्स नोट करती गई। अरमगान ने इसे बाकी कोर्सेज में भी हेल्प देने की ऑफ़र दी थी और इसे ये ऑफ़र गनीमत लगी थी। अगले दिन से वो रोज़ शाम को नोटबुक उठाए इनके पास आ जाती और वो इसे एक एक टॉपिक तफसील से समझाते। शुरू में वो बस इनकी सुनती रहती, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसमें इतनी तब्दीली आ गई कि वो पॉइंट्स नोट करते करते बीच में रुक रुक कर अक्सर सवाल भी पूछ लेती। इस मामूल से इन दोनों के दरमियान दोस्ती का आगाज़ हो गया था। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को वेलकम पार्टी देने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी, जिसके बाइस क्लासेस मामूल के मुताबिक ना हो रही थी। जरनिगार तो इन हंगामों से दूर भागती थी, मगर एमन इसे घसीट कर हॉल में ले आई थी जहाँ फंक्शंस की रिहर्सल्स हो रही थी। अरगमान और मैडम सालेहा भी वहीं मौजूद थे, क्योंकि इन दोनों के ज़िम्मे डिपार्टमेंट के तमाम फंक्शंस की मैनेजमेंट थी। इस रोज़ वो काफ़ी देर से लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी। फिर आखिर उकता कर एमन की तलाश में हॉल में आ गई। एमन तो ना मिली, अलबत्ता अरमगान दूर से ही नज़र आ गए थे। स्टेज पे खड़े वो थर्ड सेमेस्टर की आयशा से बातें कर रहे थे। वो दूर से ही इनकी पुरकशिश मुस्कुराहट को देख सकती थी। इसके कदम बेइख्तियार स्टेज की जानिब बढ़े थे। अब फोर्थ सेमेस्टर की सामिया भी आयशा के साथ आ खड़ी हुई थी। अरमगान कुछ कह रहे थे और वह दोनों गौर से सुन रही थी। वो स्टेज की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। बोलते बोलते अरमगान ने न जाने क्या कहा था कि वो दोनों हंस पड़ी थी। वो स्टेज पर आकर इनकी तरफ बढ़ी। न जाने कहाँ से इसमें इतनी हिम्मत आ गई थी, वरना इतने सारे लोगों की मौजूदगी में स्टेज के करीब जाने के ख्याल से भी उसकी टांगें कांपने लगती थी। मगर इस लम्हा इसके जहन में बस एक ही ख्याल था कि ये सामने खड़ा शख्स उसका था और इसे सबके सामने अपना इस्तेहकाक दिखाना था। वो अरमगान के साथ आ खड़ी हुई। आपने एमन को कहीं देखा? इसने इनके बाजू थाम कर इन्हें मुखातिब किया तो वो इसकी तरफ मतवज्जा हुए। यहीं कहीं होगी। इनका लहजा खुशगवार था। अरे निगार, एमन को मैंने थोड़ी देर पहले बाहर जाते देखा था। सामिया को अचानक याद आया था, मगर वो वहीं खड़ी रही। उनका बाजू अब भी उसकी गिरफ्त में था। सर, अपनी वाइफ को भी तो फंक्शन में पार्टिसिपेट करने को कहे ना, आयशा मुस्कुराते हुए बोली। अरमगान ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। ये तो इनकी मर्जी पे डिपेंड करता है, और ये भी तो है ना कि अगर सारे स्टूडेंट बैक स्टेज चले जाएंगे तो यहाँ सामने बैठकर दाद कौन देगा? उन्होंने खुशगवार लहजे में कहा था। अरमगान, घर कब चलेंगे? इसने एक गैर मुतल्लिक बात पूछी थी। बस अभी चलते हैं। चलिए गर्ल्स, आज की रिहर्सल्स वाइंड अप करते हैं। अरमगान की हदायत पे वो दोनों पलट गईं। चलो, उन्होंने जरनिगार से कहा। वो दोनों एक साथ चलते हुए हॉल से बाहर आ गए। तुम पार्किंग में मेरा वेट करो, मैं गाड़ी की चाबियां लेकर आता हूँ, उन्होंने इससे कहा। मगर मुझे अभी घर नहीं जाना, इसने जवाबन कहा। क्या मतलब? अभी तो तुम कह रही थी। घर जाने का पूछा था, ये तो नहीं कहा था कि अभी घर जाना है। वो कंधे अचका कर बोली। मुझे एमन से कुछ काम है। आप अपने कैबिन या पार्किंग में मेरा वेट कर लें। वो एक शाने बेनियाजी से कहकर पलट गई। जानती थी कि अब वो वापस हॉल में तो जाएंगे नहीं, जबकि अरमगान वहीं खड़े इसे दम बादम दूर जाता देख रहे थे। इनके होंठों पे एक महफूज होने वाली मुस्कुराहट थी। क्या सोच रही हो जरी? वो अपने डिपार्टमेंट के एक लॉन के दूर अफादा गोशे में घास पर बैठी हुई थी, जब एमन भी धप से इसके सामने आ बैठी। कुछ नहीं यार, तुम हॉल में नहीं गई? इसने सर उठाकर इससे पूछा। नहीं यार, आज तो फाइनल रिहर्सल्स हैं, एमन ने इसे बताया। अरमगान वहीं है? जाहिर सी बात है। वैसे तुम इतनी उदास क्यों नज़र आ रही हो? एमन बगौर इसके चेहरे की तरफ देख रही थी। वो कल वाले कॉटन के सादा से सबज शलवार कमीज़ में मलबूस थी। बाल हाफ कैचर में बंधे हुए थे। सादा से चेहरे पर उदासी वाजिया थी। ऐसा कुछ नहीं, झूठ नहीं बोलो। सर ने कुछ कहा है क्या? एमन ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा। नहीं यार,
وہ بہت اچھے ہیں، میری بہت پرواہ کرتے ہیں، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ نہیں، پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، مگر وہ کہتے کہتے رک گئی۔ مگر کیا زری؟ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اس نے اپنی واحد سہیلی کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کیا تھا۔ تم کرتی ہو؟ پتہ نہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے مائنڈ کو کلیئر کرو، کیا تم ان سے محبت کرتی ہو یا یہ صرف ایک سمجھوتا ہے؟ ایمن نے کہا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اتنے شاندار ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کی رشک بھری نگاہیں ان کا طواف کرتی ہیں۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ تم ان سے کچھ زیادہ ہی انسپائر نہیں ہو گئی؟ ایمن چڑ گئی۔ شاید۔ ایمن، میرا دل کرتا ہے وہ مجھے چاہیں، مجھ سے محبت کریں۔ اس کے لہجے میں بھی حسرت تھی۔ زری، اس رشتے کو کچھ وقت دو اور انسپریشن اور محبت میں فرق کرنا سیکھو۔ ایمن نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ چلو کچھ کھا پی لیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ایمن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھا دیا تھا، مگر اس کے ساتھ کیفیٹیریا جاتے ہوئے اس کا ذہن ایمن کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ ویلکم پارٹی میں وہ بالکل پچھلی نشستوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مجبوراً ایمن کو بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑا۔ ارمغان بہت مصروف تھے اور اس کی نظریں انہی پہ تھیں۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار نظر آ رہے تھے۔ فنکشن شروع ہوا تو وہ ٹیچرز کے لیے مخصوص نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ فنکشن کے اختتام پر ہال میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ اسٹیج پہ مختلف اسٹوڈنٹس کا ہجوم لگ گیا تھا۔ وہ سب گروپ فوٹوز بنانے میں مصروف تھے۔ ایمن بھی اٹھ کر بے فکروں کی اس بھیڑ میں گم ہو گئی۔ وہ گھبرا کر ہال سے باہر نکل آئی۔ اسی لمحے اس کا موبائل بجنے لگا۔ ارمغان کالنگ سے اسکرین روشن تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ کدھر ہو؟ ان کی آواز سنائی دی۔ عقب میں بے حد شور ہو رہا تھا۔ باہر ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ مجھے تمہاری آواز سمجھ نہیں آ رہی، اسٹیج کے پاس آؤ جلدی سے۔ انہوں نے اپنی بات کہہ کر کال منقطع کر دی تو وہ مرے مرے قدم اٹھاتی ہال میں داخل ہوئی۔ وہ اسٹیج کے پاس چلی آئی۔ وہ کچھ فاصلے پر کچھ ٹیچرز کے ساتھ کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر اس کے پاس چلے آئے۔ کہاں تھی تم؟ انہوں نے پوچھا۔ باہر گئی تھی، یہاں دم گھٹ رہا تھا، اس نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ہوا ہے زرنگار؟ آر یو اوکے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے اتنے سارے لوگوں میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس نے اصل مسئلہ بیان کیا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ اوکے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ٹیچرز کی طرف آئے۔ اچھا سر جی، مجھے اجازت دیجیے۔ انہوں نے حساسیت سے کسی کو بھی مخاطب کیے بنا کہا تھا۔ ابھی کدھر سر جی؟ ڈنر تک تو رکیے، سر عمر نے کہا۔ ایکچولی میری مسز کے سر میں شدید درد ہے، ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواز پیش کیا تھا۔ اوہو، کیا ہوا نگار؟ آج تو آپ نظر ہی نہیں آئی بیٹا، میڈم سالیہ نے شفقت سے پوچھا۔ جی میم، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ اچھا آپ لوگ جائیے، نگار کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی، سر اکرام نے کہا۔ ارمغان نے سب سے رسمی جملوں کا تبادلہ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑے باہر آ گئے۔ پارکنگ میں آ کر گاڑی نکال کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ لوگوں کا سامنا کرنا سیکھو زرنگار، اس طرح گھبراتی رہو گی تو دنیا تمہیں روندتی ہوئی آگے بڑھ جائے گی۔ گاڑی چکنی سڑک پر رواں دواں تھی جب ارمغان کی سنجیدہ سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے اپنا سر سیٹ کی پش سے ٹیک کر گہری سانس بھری۔ دنیا مجھے روندتی ہوئی آگے ہی تو بڑھ چکی ہے، اس کی آواز میں درد تھا۔ تم نے دنیا کو یہ موقع ہی کیوں دیا کہ وہ تمہیں رونتی ہوئی آگے بڑھ جائے؟ میں نے کب موقع دیا؟ مجھے تو مہلت ہی نہ مل سکی موقع دینے کی۔ اس کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ گاڑی گڑھ کے گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ ارمغان نے ہارن پہ ہاتھ رکھا۔ سوال یہ ہے کہ مہلت کیوں نہیں ملی؟ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ گاڑی پتھریلی روش کو روندتی ہوئی پورچ میں آ رکی۔ چلو دوسرا سوال، ہجوم سے کیوں گھبراتی ہو؟ انہوں نے گاڑی کا انجن بند کرتے ہوئے پوچھا۔ ہر طرف مکمل اندھیرا تھا، شاید ملازم پورچ کی لائٹس روشن کرنا بھول گئے تھے۔ دنیا تماشائی ہے اور میری زندگی ایک تماشا۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ دنیا ہمیشہ میرا تماشا ہی دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ وہ ماضی تھا، اب ایسا نہیں رہے گا زرنگار، اب تمہیں دنیا رشک سے دیکھتی ہے۔ دنیا اب بھی میرا تماشا ہی دیکھتی ہے۔ سب کی آنکھوں میں رشک نہیں طنز ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ زرنگار جس کی کوئی پہچان نہیں، جس کے باپ نے اسے مرتے وقت ڈسون کر دیا، جس پر ترس کھا کر ارمغان صدیقی نے اس سے شادی کر لی۔ اس کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ میں نے تم سے شادی تم پہ ترس کھا کر نہیں کی زرنگار، تمہارے دل میں اتنی بدگمانی کیسے آ گئی؟ ارمغان کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں اچھی طرح سب جانتی ہوں، ڈیڈ نے بھی تو ترس کھا کر ہی مجھے پالا تھا نا، ممی نے بھی تو ترس کھا کر ہی مجھے عزت کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ میرے حصے میں ترس اور ہمدردی ہی آتی ہے، تو پھر آپ؟ زرنگار، انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے تم پہ ترس کھا کر تم سے شادی نہیں کی،
مجھے اس وقت یہ احساس ہوا تھا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے پہلا قدم خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ میں اس آدمی کو نصیحتیں تو کر رہا تھا کہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ نہ ہو، لیکن خود کو فراموش کر گیا تھا کہ یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے تم سے شادی کر لی اور میں اپنے فیصلے پہ کبھی نہیں پچھتایا۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے ہاتھ بڑھا کر گاڑی میں روشنی کر دی۔ زرنگار نے اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ ان کی طرف موڑا۔ تم مضبوط بن کر دیکھو تو صحیح زرنگار، دیکھنا کس طرح ظالم و ناانصافی کرنے والے سب چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر بکھرے آنسوؤں کو سمیٹا۔ میں نہیں سمجھی، آج تک جو زندگی تمہارے ساتھ کرتی آئی ہے وہ کب سمجھی ہو؟ وہ ہلکا سا تبسم ہونٹوں میں دبا کر بولے تھے۔ بائی دا وے، مجھے گاڑی میں سونا بالکل پسند نہیں، لیٹس گو۔ انہوں نے لہجے کی ٹون بدل کر کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر گئے۔ وہ بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ارمغان رہائشی عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ آ رہی تھی یا نہیں۔ زرنگار، ذرا ایک کپ چائے بنا دو۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب کھڑی لان میں لگے پھولوں کو دیکھ رہی تھی جب ارمغان کی آواز پہ وہ چونک کر پلٹی۔ آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ وہ آج یونیورسٹی نہ گئی تھی اور خلاف توقع ارمغان بھی وقت سے پہلے ہی لوٹ آئے تھے۔ واپس چلا جاؤں؟ انہوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا آپ اتنی جلدی کبھی نہیں آتے، اس نے وضاحت دی۔ ہاں بس یوں ہی، آج کچھ آرام کا موڈ بن گیا تھا۔ چائے پلوا دو؟ انہوں نے جوتے اتار کر لیٹتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتی کمرے سے چلی گئی۔ چند منٹوں بعد وہ چائے بنا کر لے آئی اور کپ انہیں تھما دیا۔ ادھر بیٹھو۔ انہوں نے کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اگر میں تم سے تمہاری گزری زندگی کے متعلق کچھ پوچھوں تو تم برا تو نہیں مانو گی؟ انہوں نے محتاط انداز میں بات شروع کی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے والد نے اپنی زندگی میں تمہیں کبھی بتایا تھا کہ تم ان کی اولاد نہیں ہو؟ نہیں، اس نے حرفی جواب دیا۔ پھر تمہیں یہ بات کب معلوم ہوئی؟ ڈیڈی کی ڈیتھ کے بعد زاہد انکل ان کی وصیت لے کر آئے تھے، اسی میں یہ سب لکھا تھا کہ میں ڈیڈی کی اولاد نہیں، انہوں نے مجھے کسی یتیم خانے سے گود لیا تھا۔ وہ مدھم لہجے میں ان کو بتا رہی تھی۔ تم نے وصیت خود پڑھی تھی؟ جی، اور زاہد انکل نے اس کا متن پہلے ہی بتا دیا تھا مجھے۔ زاہد انکل کون؟ ڈیڈی کے لیگل ایڈوائزر زاہد شکیل۔ یہ حضرت وہی محترم وکیل تو نہیں جنہوں نے تمہاری شادی والے دن اپنا کردار ادا کیا تھا؟ ارمغان کے لہجے میں استہزیہ تھا۔ جی وہی، پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ تو بچپن سے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کے لہجے اور انداز میں الجھن تھی۔ ارمغان بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کا ذہن کسی الجھی ہوئی ڈور کا سرا تلاشنے میں مصروف تھا۔ کیا تمہیں کبھی اپنے والد کے رویے سے یہ محسوس ہوا تھا کہ وہ تمہارے سگے والد نہیں ہیں؟ ماما کے بعد وہ مجھ پہ جان دیتے تھے، مگر دوسری شادی اور علی ہمدان کے آ جانے کے بعد وہ مجھ سے بالکل لاپرواہ ہو گئے تھے۔ وہ بولتے بولتے کہیں کھو سی گئی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری 4 سال انہوں نے بستر پر گزارے تھے اور تب مجھے ان کا قرب پھر سے حاصل ہوا تھا۔ میں ان کے آخری دم تک ان کے پاس تھی۔ انہوں نے مجھے کئی برسوں بعد پھر سے وہی والہانہ شفقت دی تھی جس کے لیے میں کئی برسوں تک ترستی تھی۔ مجھے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے بھی انہوں نے ہی ابھارا تھا، لیکن پھر اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد میری زندگی تاریک ہوتی گئی۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی تھی، مگر انہوں نے اسے بولنے دیا تھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، مگر شاید وہ ان سے بے پرواہ تھی۔ یہ تو ممی کا احسان تھا کہ انہوں نے مجھے گھر سے نہیں نکالا تھا، ورنہ ڈیڈی نے تو مجھے بے سہارا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن تم نے یقین کیسے کر لیا؟ تم کسی رشتہ دار سے ملتی، اپنے والد کے دوستوں سے بات کرتی۔ ارمغان نے نکتہ اٹھایا۔ ممی نے منع کر دیا تھا کسی کو بتانے سے۔ وہ چاہتی تھی کہ میری پہچان برقرار رہے، اور یقین تو مجھے آ گیا تھا ارمغان، کیونکہ اگر میں واقعی ڈیڈی کی سگی بیٹی ہوتی تو وہ اپنے بیٹوں کے سامنے مجھے اگنور نہ کرتے۔ وہ بولتے بولتے ایک لمحہ کو رکی۔ ارمغان کی پرسوچ نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ میں آج تک یہ سمجھ نہیں پائی کہ ڈیڈی نے ساری زندگی مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی، اور مرنے کے بعد کیوں مجھ سے میری پہچان چھین لے گئے۔ نہ جانے وہ خود سے پوچھ رہی تھی یا ان سے۔ ارمغان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ننھی سی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ میں ہوں تمہاری پہچان، تم مسز ارمغان صدیقی ہو، انہوں نے اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ زرنگار نے ان کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں مقیم اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ محبت جیسے کسی الہام کی مانند اس کے دل کے تاروں کو چھو گئی تھی۔ سر عمر نے ٹائم ختم ہونے سے 15 منٹ قبل ہی کلاس فری کر دی تھی۔ وہ سب موقع غنیمت جان کر کیفیٹیریا میں آ بیٹھے۔ جلدی جلدی کھا پی لو، 10 منٹ بعد سر ارمغان کی کلاس ہے۔
इमरान ने बिरयानी की प्लेटें मेज़ पे रखते हुए सबको तनबीहा की। उफ, आज तो प्रेजेंटेशन है। साइमा ने हाँक लगाई। ओ गॉड, मेरी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। अज़मा ने रो देने के से अंदाज में कहा। तो हमारी कौन सी तैयारी है? शाकर ने लड़कों की नुमाइंदगी कर दी थी। ज़रनिगार, तुम फ्रंट रो में बैठ जाना प्लीज़। ज़ोहरा ने इसकी मिन्नत की। प्रेजेंटेशन रोल नंबर वाइज है। ज़रनिगार ने इसे इत्तला दी। वी नो दैट, लेकिन तुम फ्रंट रो में बैठ जाओगी तो हम सब की बचत हो जाएगी। इमरान बोला। क्या मतलब? इसे कुछ भी समझ न आया। अरे लड़की, तुम डेली क्लास में कहीं पीछे छुप कर बैठी होती हो, फिर भी सर 50 में से 30 मिनट तुम्हें घूरते हुए गुजारते हैं। अगर तुम फ्रंट पे ही नज़र आ गई तो सर के जहन से शर्तिया प्रेजेंटेशन लेने का ख्याल निकल जाएगा। ज़ोहरा ने मायनी खेज अंदाज में कहा था। सब ही हंस पड़े। वो बेख्तियार झेंप गई। फजूल बातें ना करो, इसमें फजूल कुछ नहीं है। पिछले कुछ दिनों से वाकई सर का मामूल बन गया है। क्लास में वो सिर्फ तुम्हारा दीदार करने आते हैं। जमील ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। परसों तो बार बार लेक्चर देते हुए भूल रहे थे। आलिया ने भी लुकमा दिया। रुखे यार से नज़रें हटें तो ही कुछ और याद रहे ना। साइमा ने भी इसे छेड़ा। अच्छा, तुम लोग क्यों जेलस हो रहे हो? अपनी बीवी को ही घूरते हैं, कोई गलत बात तो नहीं? एमन ने फ़ौरन इसकी साइड ली। अरे तो बीवी को घर में घूर लिया करे ना, हम बेचारे मासूम बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। इमरान ने मसनूई मासूमियत से बोला तो ज़रनिगार के अलावा सब हंस पड़े। चलो भाई, क्लास का टाइम हो गया है। जमील ने फ़ौरन जल्दी मचाई तो वो सब क्लास में चले आए और क्लास में इन सब ने इसे फ्रंट रो में ही बिठाया था और साथ ही हदायत भी कर दी थी कि अगर प्रेजेंटेशन की बात आए तो वही बात संभालेगी। वो नाचार बैठ गई। अरमगान क्लास में आए और डाइस के पास आकर रुके। इनकी नज़रें ज़रनिगार पे थीं और इनके होंठों पे धीमी सी मुस्कुराहट आ रुकी। ज़रनिगार सख्त नर्वस हो रही थी। अगर अरमगान ने आज प्रेजेंटेशन ना ली तो सारी क्लास ने इसको खूब सताना था। आज हम 71 का आइन डिस्कस करेंगे। अरमगान ने क्लास को मुखातिब किया था। सारी क्लास के होंठों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट मचलने लगी। लेक्चर के बाद अरमगान के क्लास से निकलते ही एक ज़ोरदार कहका पड़ा था। ज़रनिगार ने उठकर भागने में ही आफियत जानी। क्या हो रहा है? वो बड़ी दिलजमी से अरमगान के बनाए नोट्स के रट्टे लगाने में मसरूफ़ थी जब वो आकर इसके बराबर आ बैठे। पढ़ रही हूँ, इसने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। दिखाओ क्या पढ़ रही हो? उन्होंने हाथ बढ़ाकर इसके हाथ से नोट्स लेकर इन पर सरसरी सी नज़र डाली। ये मेरे नोट्स? जी, आपकी फ़ाइल से लिए थे, सॉरी। वो अब इनसे पहले की तरह डरती ना थी, सो मुस्कुरा के बोली। मुझसे पूछे बगैर आपने मेरी फ़ाइल से नोट्स क्यों लिए? वो संजीदगी से पूछ रहे थे। क्योंकि मुझे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। वो मुस्कुरा रही थी। झुकी झुकी पलकें गालों पे लरज़ रही थीं। तो आप क्लास में लेक्चर नोट क्यों नहीं करती? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारे टीचर लेक्चर कम देते हैं और घूरते ज़्यादा हैं, इसने पलकें उठाकर मासूमियत से कहा। अरमगान बेख्तियार मुस्कुरा उठे। घूरने का फ़ायदा तो कोई हुआ नहीं, लोग निगाहों की ज़ुबान समझते ही नहीं। वो अब शरारत अमेज़ अंदाज में बोल रहे थे। लोग तो काफ़ी ज़्यादा समझ गए हैं। वो मध्यम लहजे में बोली। जिसको समझाना चाहा वो भी समझी कि नहीं? उन्होंने उसकी आंखों में झांका तो वो पलकें झुका गई। बताओ ना, उन्होंने इसरार किया। क्या बताऊं? उसने झुकी पलकों के साथ मध्यम लहजे में पूछा। यही कि क्या तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो गई या मैं अकेला ही मरीज़े इश्क हूँ? इनका लहजा बहुत दिलफरेब था। ज़रनिगार की धड़कनें गुनगुना उठीं। ज़रनिगार, उन्होंने इसे पुकारा। आपको मुझसे मोहब्बत है? इसने पलकें उठाकर इनकी तरफ देखा। हाँ, मुझे बरमला इतराफ़ है इस बात का कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? इनके लहजे में सच्चाइयाँ थी और डार्क ब्राउन आंखों में इजहार सुनने की तमन्ना। जी, वो बस इतना ही कह सकी। तो फिर कहा क्यों नहीं? मुझे लगता था कि मैं आपकी मोहब्बत के लायक नहीं, इसने साफ गोई से कहा। ऐसा कभी मत सोचना ज़रनिगार, तुम बहुत अहम हो मेरे लिए। उन्होंने इसका चेहरा दोनों हाथों में थामकर मोहब्बत से चूर लहजे में कहा था। वो धीरे से मुस्कुरा दी। खिड़की पे टिका चांद भी मुस्कुरा उठा था। सुबह सादिक की खुशगवार हवा इसके बदन से टकरा रही थी। वो नंगे पांव ओस से भीगी घास पे चल रही थी। उसके जिस्म पर स्याह ट्राउज़र के साथ अपने साइज से काफ़ी बड़ी मर्दाना शर्ट थी और वो बेहद मसरूर व मगन अंदाज में सुबह के इन खूबसूरत लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। इसका दिल चाहे जाने की मसरत से सरशार था। इसका जी चाह रहा था कि वो मुस्कुराती जाए, गुनगुनाती जाए। चलते चलते वो गुलाब की क्यारियों के पास आ रुकी। नन्ही नन्ही सुर्ख कोंपली खिलने को थी। वो इनको छू कर इनकी ताजगी महसूस करने लगी। गुड मॉर्निंग, कोई बिल्कुल इसके कान के पास आकर बोला तो वो चौंक कर उछल पड़ी। सीने पे बाजू लपेटे वो इसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे।
سیاہ ٹریک سوٹ میں ملبوس بڑی ہوئی شیپ کے ساتھ رف سے حلیے میں بے حد شاندار نظر آ رہے تھے۔ اف، آپ نے تو مجھے ڈرا دیا، وہ شکوہ کی نہ ہوئی۔ اتنی ذرا ذرا سی باتوں سے ڈر جاتی ہو، کتنی ڈرپوک ہو۔ انہوں نے اس کی ننھی سی ناک کو چھوا تھا۔ میں تو ہوں ڈرپوک، اس نے شان نے اچکا کر اعتراف کیا۔ اتنا مت ڈرا کرو، تمہارے ارد گرد صرف میں ہی ہوتا ہوں، تمہارا باڈی گارڈ۔ وہ اس کی طرف ذرا سا جھکتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں بولے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹ کر گھاس پہ چلنے لگی۔ وہ اس کے ہم قدم ہو گئے۔ پلیز آج پریزنٹیشن لے لیجئے گا، اس نے ان کو یاد دہانی کروائی۔ شور، یہ کوئی بھولنے والی بات تو نہیں، لیکن 2 دن سے آپ بھولے ہی ہیں، تو تم بالکل سامنے کیوں بیٹھ جاتی ہو کلاس میں؟ وہ شرارت امیز لہجے میں بولے۔ ارمغان، اس کے لہجے میں احتجاج تھا۔ فرمائیے مسز ارمغان، آپ آئندہ کلاس میں میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اس نے تنبیہ کی۔ یہ تو ناممکن ہے، ساری کلاس یہ بات نوٹ کرتی ہے۔ تو انہوں نے کندھے اچکائے۔ تم میری بیوی ہو، یونیورسٹی میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہوں۔ مسز ارمغان، آپ میرے سامنے ہوں اور میں آپ کو نہ دیکھوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر میں آئندہ آپ کی کلاس ہی اٹینڈ نہیں کروں گی، اس نے دھمکی دی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں پیپر میں فیل کر دوں گا، انہوں نے بھی جواباً دھمکی دی۔ ارمغان، میں سیریس ہوں، اس نے ان کی طرف مڑ کر رکتے ہوئے کہا تھا۔ ارمغان بھی رک گئے۔ اوکے، جو آپ کا حکم، انہوں نے مصالحتی انداز اختیار کیا۔ اوکے، وہ کہہ کر رہائشی عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی اور فضا میں پرندوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ویسے یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ عقب سے ارمغان کی آواز ابھری تو وہ رک کر پلٹی۔ وہ وہیں کھڑے سنجیدہ سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیسی زیادتی؟ میں تو تمہارے کپڑے نہیں پہن سکتا، وہ ہلکا سا تبسم ہونٹوں میں دبائے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ بے اختیار جھینپ گئی۔ ارمغان مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گئے۔ ویسے میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو اتنی اجازت نہیں دیتا کہ وہ میری چیزیں مجھ سے پوچھے بنا استعمال کریں۔ وہ اب اس پر روب جھاڑ رہے تھے۔ لیکن میں تو آپ کی بیوی ہوں نا، وہ مسکرائی۔ لیکن ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں۔ وہ تو صرف یونیورسٹی کی حد تک کہا تھا۔ آئی سی، مگر میں آپ کو یونیورسٹی سے لے کر گھر تک صرف اپنی بیوی ہی سمجھتا ہوں، محترمہ زرنگار احمد۔ لیکن آپ کلاس میں مجھے گھوریں گے نہیں، اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر انہیں وارننگ دی۔ وہ جواباً لاپرواہی سے کندھے جھٹک کر آگے بڑھ گئے۔ ارمغان، وہ احتجاجاً وہیں سے بولی، پھر ان کے پیچھے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آج کل بڑی خوش نظر آ رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ دونوں یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھی ہوئی تھیں اور ایمن نے اس کا بات بے بات کھلکھلا کر ہنسنا نوٹ کر لیا تھا۔ بس یوں ہی، وہ کوک کا سپ لیتے ہوئے بولی۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ایمن نے بریانی کی پلیٹ اپنی جانب کھسکائی۔ سر بھی آج کل بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، زرنگار جواباً مسکراتی رہی۔ بتاؤ نا۔ ایمن نے اسے گھور کے دیکھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں ایمن، وہ چہک کر بولی۔ لو، یہ تو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ، وہ بھی صاف ظاہر ہے۔ ایمن اب اسے چڑھا رہی تھی۔ تو کیا مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے، میں نے کب کہا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایمن مسکرائی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ سر ارمغان بہت اچھے ہیں، تم ہی ان کی برائیاں بیان کرتی رہتی تھی۔ وہ شادی سے پہلے کی بات تھی، وہ منہ بنا کر بولی۔ اور شادی کے بعد یہاں منہ لٹکا کر کون بیٹھا ہوتا تھا؟ میں؟ تب میں ان کو جانتی ہی کہاں تھی، اب جانتی ہو؟ ہاں، اور وہ ایک بہترین انسان ہے، ان کی وجہ سے میری زندگی نارمل ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ میں ان کے لائق بھی نہیں ہوں۔ پھر بھی زری پلیز، تم یہ کیوں سوچتی ہو کہ تم ان کے لائق نہیں ہو؟ ایمن نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ کیونکہ یہی سچ ہے، ہمارے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے نہایت اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اپنے گھر اور دل میں جگہ دی ہے، اور اتنے عرصے میں ایک لمحے کو بھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ان سے کمتر ہوں۔ اس نے صاف کوئی سے ان کی عظمت کا اعتراف کیا تھا۔ تم کسی سے کمتر نہیں ہو زری، تم یہ مت سوچا کرو۔ ایمن چند لمحوں کے بعد بولی۔ میں حقیقت پسندی کے ساتھ حالات کا جائزہ لیتی ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ میں ارمغان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں۔ انسان پرفیکٹ نہیں ہوتے زری، ایمن دو بدو بولی۔ انسان انسان ہی رہتا ہے، فرشتہ نہیں بن سکتا، اور ارمغان ایک بہترین انسان ہے، اس نے قطعیت سے کہا۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ خیر، ثابت ہوا کہ محبت کو ایک فیک جذبہ سمجھنے والی زرنگار احمد کے دل میں بھی آخر محبت نے ڈیرا جما ہی لیا۔ ایمن نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ وہ جواباً دل سے مسکرائی تھی۔ کسی مانوس لمحے میں، کسی مانوس چہرے سے محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ یہ تھی آؤ ہم تم ساتھ چلیں کی 3rd ایپیسوڈ۔
ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔